ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق ایک وقت وہ آئے گا جب مسلمان امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، اور حدیث کی پیشن گوئی پوری ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ کیا فلسطین اسرائیل جنگ کا رخ امریکن وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھ جائے گا؟ مستقبل قریب میں کون سے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس قیمتی انفارمیشن کو دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام القلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی میرے مختصر سے جملے میں وسیع و عریض معنی پوشیدہ ہے، اور دشمنوں پر میرا روب قائم رہتا ہے۔ اس وقت کہ جب میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے آخر میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تم لوگ ان خزانوں کو استعمال بھی کر رہے ہو اور انہیں تلاش بھی کر رہے ہو۔ قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ساری زمین پر با اقتدار اور دین کے کل مفہوم میں سامنے آ کر چھا جائے گا۔ صورتحال یکسر الٹ جائے گی، اور سرمایہ دارانہ نظام کو واشنگٹن یعنی وائٹ ہاؤس میں اور جمہوریت کو یورپ میں کوئی پناہ نہیں مل سکے گی۔ یہ دونوں نظام دور جاہلیت کے طاغوت کی طرح مٹ جائیں گے اور توحید کے پرچم تلے سمٹ جائیں گے۔ ماضی کی طرح کفر کے بچے اسلام کی مشال کو تھام لیں گے اور اسے لے کر کفر کی سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اسلام کے نور سے پھر ساری دنیا جگمگائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام دنیا بھر میں اس کے مخلص جانثار اور متقی افراد کی زبان پر ہوگا، اور اس کی شریعت کلی طور پر رائج ہو جائے گی۔ اسلام کا سورج پھر کبھی نہ ڈوبنے کے لیے طلوع ہوگا، اور شمال، جنوب اور مشرق و مغرب ہر جگہ اپنی کرنیں بکھیرے گا، اور تب جا کر وہ آیت اپنا صحیح مفہوم پیش کرے گی جو سورہ مومنون میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگ سب ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہو، اور میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لہٰذا مجھ سے ہی ڈرو۔ ناظرین گرامی، اس طرح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک تازہ سبز پودے کی مانند ہے جو ہوا کے ہر جھونکے سے ادھر ادھر مڑ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ مومن کا عمل بھی اسی کی مانند ہوتا ہے، وہ بھی ہوا کی طرح آزمائشوں سے جھک جاتا ہے، لیکن تازہ سبز پودے کی طرح جلد ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کافر کی مثال شمشاد یعنی پائن کے درخت جیسی ہے، وہ سیدھا رہتا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو اس حدیث میں مومن بندے یعنی کامل مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنا بھی کڑا وقت آ جائے ثابت قدم رہنا۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو بے شمار فتنوں نے گھیر رکھا ہے، اور انہی مظالم اور فتنوں سے گھبرا کر آج کا مسلمان اپنے رب تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنوں کو دیکھ کر مسلمان گھبرا جائے گا، لہٰذا انہوں نے قیامت تک ہونے والے واقعات کا ہر ایک لمحہ ہمیں لفظوں میں پرو کر دیا، تاکہ ہم جب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں تو ہم اسے یاد کر لیں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی وقت گزر رہا ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ان کے مال و جائیدادوں، زندگیوں کے ذریعے اور صحیفے دیے جانے والی پہلی قوموں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو ہر طرح سے دکھ اور تکلیف دی جائے گی، اور ایسی خبریں مشرکوں کی جانب سے بھی سننے کو ملیں گی۔ اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں پر ہر جانب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی سازشوں میں گھرے نظر آتے ہیں۔
कभी फ़लस्तीनियों पर मुजालिम ढाए जाते हैं तो कभी यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों पर हयात तंग कर दी जाती है, और यह सब कुछ अहादीस में 1400 साल कबल बयान कर दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ताहम अगर आप इन सब हालात में सब्र और खुदा तरसी की रोश पर कायम रहें तो ये बड़े हौसले का काम है। यानी मुसलमानों को सब्र की तलकीन की गई है, और ये अमल हर मार्के में मुसलमानों के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगा। चुनाचे दज्जाल के खात्मे तक अल्लाह ताला और इस्लाम के ये दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ मज़मूम कोशिशें करते रहेंगे और मुसलमानों को दबाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे। ये काबिल रहम सूरत हाल मुसलमानों के साथ तीसरे दौर यानी दौरे खिलाफत के खात्मे से ही जारी है, और इसके बाद इस दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी का दौर वापस आ जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका के वाइट हाउस पर मुसलमानों का कब्जा होगा और पूरे यूरोप अमेरिका इस्लाम का परचम लहराएगा। ये वक़्त कब आएगा इसका इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को ही है, ताहम वो दौर आने से पहले जबर वाले दौर से गुजरना मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त चैलेंज के मुतरादिफ है। जबर वाले दौर में मासूम मुस्लिम मर्द और औरतें और बच्चों को हलाक कर दिया जाएगा, और उल्टा मुसलमानों को कातिल और बर्बरियत पसंद कहा जाएगा। इस तरह मुसलमानों के कत्लेआम को जायज़ करार दे दिया जाएगा, मुसलमानों को दबाया जाएगा और इनके खिलाफ साजिशें की जाएंगी और इन्हें दहशतगर्द कहकर पुकारा जाएगा। तमाम मुसलमान मशकूक कहलाएंगे और जो लोग इनसे इजहार हमदर्दी करेंगे वो हज़फ समझे जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अमली मुसलमान होंगे वो सीधे सीधे दहशतगर्द कहलाएंगे। मुस्लिम ममालिक ही लूटे और बर्बाद किए जाएंगे। इसके बावजूद मुसलमानों को मुजरिम कहकर पुकारा जाएगा। बाज़ मुस्लिम ममालिक शदीद सख्तियों से दोचार किए जाएंगे और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को दबाने की खातिर कई बार ग़ज़वा खंदक जैसी सूरत हाल पैदा की जाएगी। मुनाफिकीन अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों के साथ मिलकर इनकी मदद करेंगे और मोमिनों के खिलाफ गलत बयानियों का सहारा लेंगे। मुसलमानों की अक्सरियत बेबसी के साथ बस इतना ही कह सकेंगे कि हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि आज दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन ये वक्त मुश्किल है और इसमें हमें साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अच्छे की उम्मीद रखें और अपने ईमान पर कायम रहें, ना कि ये कहें कि अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लीजिए, ताकि इस तरह की मालूमाती और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।